امداد سمرو آج کی انتہائی اہم ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ اب کم عمری میں بچوں کی شادی کروانے والوں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس پر بھی 2 جج صاحبان کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں نہیں لگا سکتے فوجی افسران۔ فوج کا کام دفاع کرنا ہے، عدالتیں لگانا نہیں۔ اس پر بات ہوگی۔ بھارت نہیں مان رہا تھا کہ پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی رات کو ان کے طیارے مار گرائے، لیکن اب تسلیم کیا جا رہا ہے کہ بھارتی طیارے مار گرائے گئے تھے، اور وہ بھی 5، ہم تو 7 کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے، بھارت سے ہی نریندر مودی جو ہیں وہ ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے، نہیں جا رہے تھے ان لواحقین کے پاس جن کے پیاروں کو پہلگام میں مار دیا گیا تھا 22 اپریل کو۔ 1 مہینہ 8 دن کے بعد نریندر مودی پہلگام میں مارے جانے والے ایک سیاح کے خاندان کے ساتھ جا کر ملے ہیں، اور خود ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ کوئی تصویر نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی میں آج گیا تھا۔ کہاں گئے تھے مودی اور کیوں گئے تھے؟ سب سے اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے، کیوں گئے تھے؟ تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور آغاز میں کر لیتا ہوں کہ بچوں کی کم عمری میں شادی۔ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی اور سینٹ نے قانون پاس کیا تھا اسلام آباد کی حد تک کہ کم عمری میں لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جا سکتی، ہو سکتی 18 سال کم از کم عمر مقرر کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی کروائی جائے گی تو اس کو اسمگلنگ بھی تصور کیا جائے گا، بچوں کے ساتھ زیادتی بھی تصور کیا جائے گا، اور اس کے تحت سزائیں بھی ہوں گی۔ والدین کو، نکاح خواہ کو 7 سال کی سزا ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بچوں کو زبردستی شادی کروائیں گے یا بچوں کو پناہ دیں گے، بچی کو کسی کو اس چکر میں اپنے پاس نوکری دیں گے یا کسی اور کی، اس کے بعد اس کے شادی کر لیں گے، تو بہرحال 7 سال قید، زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ جرمانہ۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد جو اس میں جو مذہبی جماعتیں JUIF اور دیگر انہوں نے مخالفت کی، اور معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو انہوں نے بھیج دیا تھا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی قانونی بل جو ہے مسترد کر لیا۔ لیکن کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ نے قانون منظور کر لیا تھا، اور قانون منظوری کے لیے صدر آصف علی زرداری کو بھیجا گیا تھا۔ تو فائنلی آصف زرداری صاحب نے قانون، وہ جو بل تھا اس کو منظور کر لیا، اب یہ نافذ العمل ہے۔ سندھ میں پہلے ہی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر پابندی کا قانون موجود ہے۔ پنجاب میں 16 برس سے کم عمر کے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو قانون ہے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت تک اس پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ قومی اسمبلی نے منظور کیا، باقی صوبے اپنے اپنے حساب سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سندھ اور وفاق کا قانون، کیونکہ یہ دونوں جو بل تھے قومی اسمبلی میں شرمیلا فاروقی پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے پیش کیا تھا، اور سینٹ میں شیری رحمان صاحبہ نے پیش کیا تھا، تو وہی جو سندھ میں قانون تھا وہی انہوں نے اسلام آباد میں بھی نافذ کروا دیا ہوا ہے۔ اچھا، اصل میں اس میں کافی ساری ڈسکشن ہوتی ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن بچے کا، لڑکے کا یا لڑکی کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ 14-15 سال کی، 12 سال کی بچی جو ہے وہ جسمانی طور پر نظر آئے کہ جی وہ بڑی مضبوط ہے، اور وہ پھر ذہنی طور پر بھی اتنی اسٹرانگ ہو کہ گھر چلا سکے، بچے پال سکے، بچے پیدا کر سکے۔ بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو بہرحال نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بحث لمبی ہے، ہو چکی ہوئی ہے، اس میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بہرحال اب یہ قانون اسلام آباد میں نافذ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل اور اس کے خلاف جو عدالتیں بنی تھیں، فوجی عدالتیں جن کو مرتضیٰ بندیال کی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، پھر وہ ان کے خلاف اپیلیں تھیں، تو اپیلوں کا فیصلہ 7 مئی کو 7 رکنی آئینی بینچ، یہ گزشتہ 7 مئی یعنی جس دن بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلا جنگی معرکہ ہوا تھا، اور جس میں پاکستان نے بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرائے تھے، اسی دن یہ فیصلہ آ گیا ہوا تھا، محفوظ کر دیا گیا تھا اس سے 2 دن پہلے، اور وہ فیصلہ آ گیا تھا۔ تو PTI والے چیخ رہے تھے کہ جی جب ادھر جنگ لگ گئی، ادھر فیصلہ سنا دیا گیا۔ بھائی جنگوں میں خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہ اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر عمران خان خود ہی کہتے ہیں نا، میرا خیال ہے چرچل کی مثال دے کر،
کہ جی اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور ثابت ہوا کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی تھیں اور ہم نے انڈیا کو شکست دے دی۔ تو بہرحال 7 مئی کو فیصلہ آیا اور 7 رکنی بینچ میں سے 5 جج صاحبان نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیے جانے کا فیصلہ کالعدم کیا، اپیلیں منظور کر دیں، اور 2 جج صاحبان جو ہے انہوں نے اختلاف کیا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم اختر عفان صاحب نے۔ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ اب سامنے آ گیا 36 صفحات پر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی فوجی افسر کا کام نہیں کہ وہ مجرمان کو سزائیں دیں، فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، نہ کہ عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا۔ اگر فوج عدلیہ کے فرائض سر انجام دینے لگی تو لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ ظاہر ایکسپرٹیز الگ الگ ہوتی ہیں، اور پرسنلی میں فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہوں۔ فوجی عدالتیں میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی پیرالل کورٹس، اس فیصلے میں، اس اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ اپیل کرنے والی جو ہے وہ پنجاب کی اور بلوچستان کی جو حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومتیں، وہ اپنے سویلین عدالتوں کے اوپر، یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں یا دوسری عدالتیں ہیں، ان کے اوپر وہ اعتبار نہیں کر رہی، ان کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے ان کے اوپر سے، اس سسٹم کے اوپر سے، اس لیے وہ فوجی عدالتیں بنا رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے یہ اختلافی نوٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی جو میجورٹی نے، 5 صاحبان نے فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دی، تو ایک طرح سے وہ بھی جو اینٹی ٹیررزم کی کورٹس ہیں یا سویلین قوانین کے تحت بننے والی عدالتیں ہیں، ان کے اوپر وہ بھی اعتبار نہیں کر رہے، اعتماد نہیں کر رہے۔ تو اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جی یہ کہنا کہ دنیا میں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، درست نہیں۔ یہ درست ہے کہ عام فوجداری عدالتوں میں سزا کی شرح کم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان عدالتوں میں انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت یا خواہش موجود نہیں ہے۔ نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ مستقل طور پر نچلی عدالتوں کے فیصلوں کا عدالتی جائزہ لے رہی ہے۔ عدالتی مشاہدے میں آئے، یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے، عدالتی مشاہدے میں آیا کہ زیادہ تر بریت کے فیصلے بے بنیاد سیاسی مقدمات میں آتے ہیں، مقدمات اصل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے فیصلے غیر پیشہ ورانہ تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سیاسی مقدمات ہوں، ان میں سزائیں آتی ہیں، اوپر بریت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف پروسیکیوشن پراپر تحقیقات اور تفتیش کرتی نہیں، عدالتوں میں معاملات، مقدمات صحیح طریقے سے پیش نہیں کیے جاتے۔ اب پچھلے دن جس طرح ہوا تھا، 9 مئی کے ملزم کی ضمانت ہو گئی سپریم کورٹ سے، مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ ایک سپاہی جو تھا پولیس والا، اس کو 2 بندوں نے زخمی کیا، 2 بندے زخمی کر سکتے ہیں، لیکن اس الزام میں وہ گرفتار تھا بندہ، 2 بندے گرفتار تھے، 1 بندہ گرفتار تھا، لیکن وہ جو زخمیوں کی فہرست ہے اس میں سپاہی کا یا اس پولیس اہلکار کا نام نہیں تھا۔ تو عدالت نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مقدمہ تو ٹھیک بنا ہے، بندے کا نام ہی نہیں ہے، آپ بندہ پکڑا ہوا ہے، زخمی ہے ہی نہیں، اور آپ نے بندے گرفتار کر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ناقص تفتیش، ہو سکتا ہے انہوں نے جرم کیا ہو، لیکن کیونکہ انہوں نے پراپر جو عدالت کے میں پیش کرنے کے لیے پراپر ثبوت نہیں رکھے، تو اس لیے وہ بری ہو گیا۔ تو یہ اصل جو ہے وہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، اور اس میں باقی بھی کافی چیزیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پیرالل سسٹم جو ہے نا جوڈیشری کا، وہ جوڈیشری کو اسٹرانگ نہیں کرتا، مضبوط نہیں کرتا، وہ کمزور کرتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس عام عدالتوں میں دہشت گردی کے مقدمات جاتے تھے۔ 1997 میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور تیزی سے، یعنی اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے دہشت گردوں کا، اور جلد از جلد سزائیں ہونی چاہیے دہشت گردوں کو، اور اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے ججوں کی۔ تو لہٰذا اینٹی ٹیررزم کورٹس، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا بنیاد رکھا گیا۔ ان عدالتوں میں مقدمات چلے، عدالتیں بھی سیدھی نہیں ہوئی تو فوجی عدالتیں، تو بھئی کتنی اور عدالتیں بنائی جائیں گی؟ اصل سوال یہ ہے۔ تو اس سسٹم کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے ملزمان کو اینٹی ٹیررزم کورٹوں سے سزائیں ہو رہی ہیں نا، مطلب آج ہی ہوئی ہیں نا سزائیں، اور کچھ کو فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح پیرالل سسٹم، متبادل سسٹم جو ہے نا، وہ بہرحال جو موجودہ سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کراچی کی۔ کراچی میں پولیس کو مضبوط کرنے کے بجائے کراچی میں رینجرز
کے حوالے امن و امان کی صورتحال کی گئی۔ اب نہ امن و امان ٹھیک ہے، نہ رینجرز کی پولیسنگ والی کوئی تربیت ہے کہ رینجرز اس طرح دیکھ پائے امن و امان کی صورتحال کو، اور نہ پولیس اسٹرانگ ہو سکی ہے۔ پولیس کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی ہے، رینجرز جو اس طرح پولیسنگ کر نہیں سکتی، اس کی ٹریننگ تربیت نہیں ہے، اور شہر میں دہائیوں سے بدامنی ہے، کبھی اسٹریٹ کرائم ہے، کبھی ٹارگٹ کلنگ ہے، کبھی دہشت گردی ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، یعنی شہر سکون کا سانس نہیں لے رہا۔ وجہ کیا ہے کہ تجربہ کر دیا گیا کہ ہم نے ایک پیرلل وہاں پر فورس کھڑی کر دی۔ میں پیرلل فورس کو یا تو پراپر پولیس بناؤ نا، تو یہ پیرلل جوڈیشری اور یہ بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے لانگ ٹرم۔ اچھا جی، اب اگلی خبر جو ہے بھارت سے، ایک بھارتی بی جے پی کے لیڈر ہے سبرامنیم سوامی، جب پہلگام کا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے نریندر مودی کو کہا تھا کہ جی آپ ذمہ داری قبول کریں اور ریزائن کر جائیں، اپنے پردھان منتری کو کہا تھا، بی جے پی کے لیڈر ہے۔ اور اب انہوں نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ 6 مئی کو تو حملہ کیا نا بھارت نے، رات بھر وہ جو لڑائی رہی فضاؤں میں، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جی پاکستان نے ہمارے 5 لڑاکا طیارہ بشمول رافیل مار گرائے، لیکن وہ اپنی سینا، اپنی فوج، اپنی ایئر فورس کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے، وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں فرانسی طیاروں کو کہ جی ان کے اندر کوئی خامیاں تھیں، ان سے چائنا کے جو جہاز تھے، تو جو ہم نے چائنی طیارے استعمال کیے تھے نا، تو وہ زیادہ وہ کہہ رہے ہیں بہتر تھے۔ J-100 ہمارے پاس تھے لیکن وہ ہم نے استعمال نہیں کیے تھے، وہ تھے ہم نے استعمال کیے J-10C جو ہم نے استعمال کیے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر تھی۔ اب فرانس ویسے ہی ناراض ہے کہ یار آپ کے بندوں میں، آپ کے پائلٹوں میں ان کی کوئی تربیت تھی نہیں اچھی، آپ الزام ہمارے طیاروں پہ دے کر آپ نے ہماری مارکیٹ گرا دی۔ تو اب یہ سبرامنیم جو ہے حکمران جماعت کے لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے طیارے گرے ہیں اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ فرانسیسی کمپنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسے طیارے دیے جو چین کے طیاروں کے مقابلے میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ حالانکہ ہمارے پاس بے شک چین کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہمارا اپنا میزائل سسٹم ہے، ہمارے ایئر فورس کی تربیت بہت اچھی ہے اور دنیا مانتی ہے، اب تو دنیا مان چکی ہوئی ہے۔ اچھا جی، جس بنیاد پر نا نریندر مودی نے پاکستان پر حملے کروائے، وہ تھا پہلگام فالس فلیگ آپریشن۔ اب تو ثابت ہو گیا نا، اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی، اب تو انڈیا کے اندر ہی کہہ رہے ہیں لوگ کہ مودی نے ڈرامہ رچایا تھا، نوٹنکی کی تھی انتخابات کی وجہ سے۔ تو آج مودی جی نے پاکستانی ٹائم کے مطابق 6:35 پر ایک ٹویٹ کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی آج میں نے اپنے کانپور میں مقیم بیٹے شبھم دویدی کے اہل خانہ سے ملاقات کی، جو پہلگام میں بزدلانہ دہشت گرد حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن سندور پر ہماری بہادر فوج کا شکریہ ادا کیا، اور یہ انہوں نے خاندان نے شکریہ ادا کیا، ان کا جذبہ اہل وطن کو متاثر کرنے والا ہے۔ اب ایک تو آپریشن سندور جو ہے نا، وہ تو ایک چٹکی سندور جو ہے نا، وہ مودی کے لیے زہر بن گئی ہے۔ لوگ وہاں پر، خواتین خاص طور پر، وہ سڑکوں پر آ گئی ہیں کہ مودی یہ کیا حرکت کر رہا ہے کہ ہمیں سندور کی ڈبیاں بھجوا رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ ڈیمانڈ یہ کی جا رہی تھی وہاں پر انڈیا میں کہ مودی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہلگام میں 22 اپریل کو دہشت گردوں نے مار دیے، تو مودی جی ان کے پاس تو گئے نہیں۔ جو لوگ مارے گئے ان کے سوگوار اہل خانہ کے پاس جانے کے بجائے مودی تو جا کر بہار میں جلسے کر رہے ہیں، پٹنہ میں جلسے کر رہے ہیں، کچھ میں جلسہ کر رہے ہیں، اور وہ دوسرا ادھر جا کر جو ہے بنگال میں جلسے کر رہے ہیں، علی پور دوارہ میں وہاں جلسے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ مارے گئے وہ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ تو اب جا کر 1 مہینہ 8 دن کے بعد مودی وہاں پہنچے، تو صاف نظر آ رہا ہے مودی ڈرامہ کر رہے تھے، اور مودی کے خلاف اب لوگ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں۔ مودی کی سیاست تو گئی، حکومت بچانے کے چکر میں ہے مودی، تو حکومت ان کی سرکار بچتی ہے نہیں بچتی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ اب تک کی اپنا جو انفارمیشن تھی، اب تک کی جو ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلے ولاگ میں اگست عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے، آدھی پارٹی رہ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔